ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی رہے، میرے ماں باپ مجھ سے راضی رہے، میرے بھائی مجھ سے راضی رہے، میرے رشتہ دار، میرے دوست مجھ سے راضی رہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ میرا مالک مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ میرے رسول مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ مسلمانوں، اس بات کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی 50 سال، 60 سال، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس فین ہے، اے سی ہے، کولر ہے، ہم ہلکا سا بیمار پڑ جائیں تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہماری بیوی، ہمارے بال بچے آ جاتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے۔ یاد کرو، سوچو ذرا، اگر رات کا سناٹا ہو اور کوئی دیکھنے نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا وہ رات کی تنہائی نہیں، قبر کی تنہائی ہوگی، جہاں نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کس کو پکارو گے آپ؟ آج اپنے رشتہ داروں کو پکار لیتے ہو تکلیف کے وقت، وہاں کون کام آئے گا؟ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، وہ آپ کا نیک اعمال ہے، وہ آپ کے نیک کام ہے جو آپ کی قبر میں آئیں گے۔ یہاں اے سی اور کولر آپ کو ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں نا، وہاں پہ وہ نیک اعمال آپ کو جنت کی ہوا کھلائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ نیک اعمال کریں، ورنہ آپ جس طریقے سے دنیا میں تکلیف تو جھیل ہی رہے ہو، اس لیے کہ سکون کہاں ہے؟ سکون کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سمجھدار وہی ہے جو دنیا کے سکون کو قربان کر کے آخرت کا سکون حاصل کر لے، جنت کا سکون حاصل کر لے، قبر میں اطمینان حاصل کر لے۔ وہ رب کتنا ہم سے محبت کرتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا محبت کرتا ہے کہ ایک انسان جب اسے ایک مرتبہ پکارتا ہے تو وہ کئی مرتبہ جواب دیتا ہے، ہاں بندے بتا تیری پریشانی کیا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم سوال کرتے نہیں ہیں۔ جب قبر میں جائیں گے تو ہم پھر پچھتائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے، وہ رب ہم سے اتنی محبتیں کرتا ہے نا، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک انسان راستے سے چل رہا تھا، وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھا، نشے کی حالت میں تھا، لیکن اسے جب ایک پتھر سے ٹھوکر لگی نا تو اس پتھر کو وہ اس نیت سے روڈ سے، راستے سے دور کر دیا کہ کوئی دوسرا بھائی جب میرا آئے، اللہ کی دوسری مخلوق آئے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ اس بندے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اے بندے، تجھے میرے بندوں سے اتنا پیار ہے، میری مخلوق کے لیے تو نے اس پتھر کو روڈ سے الگ کیا تاکہ دوسری مخلوق جو میری آئے، میرے دوسرے بندے آئے، اسے تکلیف نہ ہو۔ تجھے جب تو بندہ ہو کر اتنی محبت میرے بندوں سے کرتا ہے تو میں خالق ہو کر، میں مالک ہو کر، میں رب ہو کر اپنے بندوں سے کتنی محبت کروں گا۔ رب فرماتا ہے اس بندے کو جس کی حالت صحیح نہیں ہے، وہ اپنی حالت پہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی خوش ہو کر فرماتا ہے، جا میری مخلوق کے لیے بھلائی سوچنے والے، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی غیر مسلم یا سنم کر کے اپنی مرادیں مانگ رہا تھا کہ کاش میری مرادیں پوری ہو جائے، اور اپنے خدا کو، صنم کو یاد کر رہا تھا، لیکن جب اس کے اوپر نیند کا غلبہ آیا نا تو غلطی سے اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا۔ اتنا نکلنا تھا، سمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل سدرہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، جاؤ میرے اس بندے کی مدد کر دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کہا نا۔ رب فرماتا ہے مجھے پتا ہے کہ غلطی سے نکل گیا ہے، لیکن اتنا دیر سے وہ مانگ رہا تھا، اسے نہیں ملا، جھوٹے خدا اسے نہیں دے سکے۔ اب اگر سچا خدا بھی اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کا دل تو ٹوٹ جائے گا نا۔ یہ مت دیکھ جبرائیل کہ اس نے جان بوجھ کر نام لیا ہے یا غلطی سے نام لیا ہے، تو بس اتنا دیکھ کہ نام کس کا لیا ہے اور اس کی جا کر مدد کر دے۔ کتنا رحمان